سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تبارک اللہ ربنا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا رب الحسين بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ بلند تر صلوات۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں، بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم۔ السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات۔ والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، الناس عبید الدنیا، صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا بپا ہو رہی ہے، پروردگار عزاداری اور عزاداروں کی محافظت فرمائے۔ بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کلی عطا فرمائے۔
جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اس ذکر کے صدقے میں پروردگار اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ پروردگار کے کروڑوں شکر ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر آپ تمام مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ اس پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ایسا در عطا کیا کہ جس در پہ اگر کوئی عام پتھر پڑا ہو تو وہ در بن جاتا ہے۔ عام پتھر اس در پہ پڑا ہو تو در بن جاتا ہے، اور کوئی گنہگار اپنی پیشانی جھکا دے تو وہ حر بن جاتا ہے۔ یہ اس خالق کا ہم پر کرم ہے، وہ چاہتا تو کہیں کسی ایسے مقام پر بھی پیدا کر دیتا کہ آج ہم بھی نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہوتے۔ وہ دنیا جو اپنے سال کی ابتدا گناہوں سے کرتی ہے، ہم پر اس پروردگار کا کرم ہے کہ ہم اس کے رسول کے نواسے کی محبت سے سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہو، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اتنا سارا اس کے پاس اختیار ہونے کے باوجود اس نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا کہ جن گھروں میں پیدا ہونے کی حسرت انبیاء کیا کرتے تھے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا ہے؟ اور نادان دنیا کہ جو حسین کا تقابل ہر گلی سے اٹھنے والے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، چونکہ آج پہلا دن بھی تھا، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اپنے مقررہ وقت پر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انتہائی نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا 61 ہجری کا نام ہے۔ کربلا، تھوڑی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، کربلا 61 ہجری کا نام نہیں ہے۔ میں اگر کوئی تھوڑا سا خاکہ گزشتہ سال کے خطاب کا ذہن میں ہو تو اسی کو لے کر وہیں پر جہاں سے میں نے ختم کیا تھا وہیں سے اس سال آگے شروع کرنے لگا، جہاں پہ میں نے ختم کیا تھا۔ 61 ہجری کربلا نہیں ہے۔ 61 ہجری کو سامنے رکھ کر کسی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 61 ہجری کو سامنے رکھ کر کسی اور کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہ کربلا کی ابتدا حسین سے ہوئی، نہ کربلا کی انتہا حسین پہ ہوئی، ہاں کربلا کو بلندی حسین نے عطا کی تھی۔ کربلا کو جو بلندی عطا ہوئی، جو کربلا کو اوج عطا ہوئی، وہ حسین نے عطا کی۔ لیکن کربلا 61 ہجری کا نام نہیں ہے۔ کربلا کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے۔ ذرا سوچئے، چلیں آج میں مقدمتاً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے دل و دماغ میں چھوڑ کر کچھ سوال کو کوسچن مارک آپ کے دل و دماغ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ منبر کہ جس پر کائنات کا پاکیزہ ترین انسان بیٹھتا تھا، وہ منبر کہ جس پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، آخر کیا ہوا کہ 50 سال کے اندر اندر اسی منبر پر کائنات کا نجس ترین انسان پہنچ گیا؟ آخر کیا ہوا؟ کیا یہ 1 سال یا 1 دن کی بات ہے کہ ان 50 سالوں میں 10 ہجری کو اللہ کے رسول اس کائنات سے رخصت ہوئے، 60 ہجری میں کوئی اس دنیا سے واپس گیا، اس کے مقام پر اس کے بیٹے کو بٹھایا گیا؟ کیا یہ 1 دن کا واقعہ ہے؟
نہیں بھائی، میں نے گزشتہ سال بھی یہی عرض کیا کہ اس کی کیا مجال کہ جو شراب پیتا ہو، اس کی کیا مجال کہ جو بندروں سے کھیلتا ہو کہ وہ حسین کا مقابلہ کر سکے۔ یہ یزید کو سامنے رکھ کر حقیقی مجرم کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ در حقیقت حسین کے مقابلے میں آنے والا کوئی اور ہے۔ اسی نتیجے تک پہنچنا ہے ہمیں ان 10 دنوں میں، اسی نتیجے پر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے حسین کو مشورہ دیا کہ مدینہ نہ چھوڑیے۔ جن میں جو سب سے بڑا نام لیا جاتا ہے وہ حبر الامہ، وہ پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا نام لیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے حسین کو منع کیا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہی باتیں چلتی ہیں کہ جب حسین کو اتنے لوگ منع کرنے والے تھے پھر کیوں گئے؟ بھائی آپ اپنے ڈاکٹر اسرار کی ہی بات سن لیتے کہ انہوں نے کیا کہا جب کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ نے حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، حسین بھی بیعت کر لیتے۔ کیا خوبصورت جواب دیا ڈاکٹر اسرار نے۔ انہوں نے کہا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی پھر انہوں نے کیوں کر لی تھی؟ بھائی جب حسین نے نہیں کی، ان کا سوال کیا تھا کہ بھائی جب اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین بھی کر لیتے۔ انہوں نے کہا بھائی جب حسین نے نہیں کی تو تم نے کیوں کر لی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور وہ بندہ حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، جن کا نام بڑی شد و مد سے لیا جاتا ہے، ان کے اپنا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ اور مقام کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے۔ حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، جن میں سے زیادہ تر حج پاپیادہ تھے۔ ان 25 حجوں میں وہ حبر الامہ، وہ مفسر قرآن، وہ عبداللہ ابن عباس ہر مقام پر یہ کوشش کرتے تھے کہ حسین کے رہوار کی زین میں درست کروں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سارے سفر میں حسین کے رہوار کی لجام میرے ہاتھوں میں ہو۔ وہ حبر الامہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اس طرح کے مشورے دینے والے لوگ کہ جب فلاں نے بیعت کر لی، فلاں نے سمجھا لیا تو حسین کیوں نہ گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اولین تعلیم اسلام نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی اولین تعلیم اسلام نہیں ہوتی۔ بھائی ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی تو اتنی بڑی غلطی کی۔ آغا شریعتی نے لکھا کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت، کیونکہ اسلام ان کی سیکنڈری ایجوکیشن تھی، فرسٹ ایجوکیشن نہیں تھی، ثانوی تعلیم تھی، اس لیے اقبال جیسی شخصیت بھی جب اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ لکھ دیا۔ لکھنا یہ چاہتے تھے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ ثابت اقبال نے ختم نبوت کرنی تھی، لیکن ثابت کیا کر دیا کہ اب کسی ہمیں دین کی ضرورت نہیں۔ یہ اقبال جیسی شخصیت نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ جب اتنا بڑا بندہ، اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی اسلام سیکنڈری حیثیت ہو، وہ بھی اتنی بڑی غلطی کر جائے تو عام انسان کی کیا حیثیت کہ وہ حسین جیسی شخصیت کو مشورے دے۔ 27 اور 28 رجب کی درمیان جب حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور حسین کو یہ بتایا گیا کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا منبر پر بیٹھ گیا، اس کی بیعت کیجئے۔ ولید کے دربار میں بلایا گیا حسین کو، کیا کہا مولا نے؟ کیوں رات کی تاریکی میں مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ کیوں رات کی تاریکی میں حسین سے بیعت لینا چاہتے ہو؟
اگر بیعت سے کچھ فائدہ اٹھانا ہی چاہتے ہو تو دن کی روشنی میں بلانا، پورے مدینے کے لوگوں کو بلانا، پھر مجھے بلانا، پھر میں آؤں گا، پھر مجھ سے بیعت کا تقاضا کرنا، پھر میں بتاؤں گا کہ حسین کا جواب کیا ہے۔ کیا کہا ولید نے؟ ٹھیک ہے، جیسے فرزند زہرا کی خواہش۔ ادھر حسین اٹھے، حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا، چند قدم چلے، اسی دربار میں مروان بیٹھا تھا، اٹھا، ولید کے قریب ہوا، کہا اے ولید یہ کیا کر رہا ہے؟ حسین واپس جا رہے ہیں، ابھی بیعت لے، اگر ابھی بیعت نہیں کرتے حسین کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ جملہ سننا تھا، فرزند زہرا کے بدن پر بجلی پڑی، واپس پلٹے، مروان کو گریبان سے اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ مروان کے قدم زمین سے اٹھنے لگے، زمین پر پٹک کر ایک جملہ کہا اے بدبخت ماں کے بیٹے، تجھ میں یہ کب سے ہمت آئی کہ تو حسین کے بارے میں بات کر سکے؟ تجھ میں یہ ہمت کب سے ہوئی کہ تو حسین کے بارے میں بات کرے؟ بھائی یہی بات آج میں رنالے کے منبر سے کہہ رہا ہوں کہ تم جیسے جاہلوں میں کب سے یہ ہمت ہوئی کہ تم حسین کے بارے میں باتیں کر سکو؟ یہ جو سوشل میڈیا پر خصوصاً ان ایام میں یہ جو کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں اور آ کر باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، حبر الامہ مفسر قرآن جہاں سے بات چلی تھی، حبر الامہ عبداللہ ابن عباس وہ پہلے مفسر قرآن تھے، پہلے مفسر قرآن۔ ایک روز امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، وہ مفسر قرآن بنے کیسے ذرا سمجھیے تو صحیح، ان کا اپنا سٹیٹس کیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پہنچے، یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس نے لکھنا شروع کیا، علی نے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا شروع کی۔ تفسیر کرتے 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 پتہ ہی نہیں چلا کہ کب فجر کی آذانیں ہونے لگی، کب فجر کی آذانیں ہونے لگی۔ ادھر آذانیں ہوئیں، علی خاموش ہوئے، جو ہی علی خاموش ہوئے، علی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، اے عبداللہ ابن عباس کب تک میں بیان کرتا رہوں گا، کب تک تو لکھتا رہے گا؟ 70 اونٹ منگوا، ان اونٹوں پر اس تحریر کو لاد دے، باور کر دے، تب بھی علی بسم اللہ کی تفسیر کرتا رہے گا، بسم اللہ کی تفسیر مکمل لبوں پر۔ بھائی وہ مفسر قرآن صحابیوں کو مشورہ دے تو دے سکتا ہے، لیکن مفسر قرآن ناطق قرآن کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ مفسر قرآن ہے، حسین ناطق قرآن ہے، حسین ناطق قرآن ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب تھے، ان میں سے 10 تھے مفسر۔ ان مفسرین میں سے آغا طبری نے لکھا، ان مفسرین میں سے ان 10 مفسرین کے مقابلے میں علی کا علم وہی معیار رکھتا تھا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کا مقام تھا۔ وہ حسین ابن علی، اس کو مشورے دیے جا رہے تھے، حسین کو۔ حسین ابن علی نے ارادہ کیا وطن کو ترک کرنے کا۔ حسین نے ارادہ کیا کہ مجھے وطن چھوڑنا ہے، لوگ مشورے دے رہے ہیں حسین کو نہ جائیے۔ مشورہ کسے دیا جاتا ہے؟ مشورہ کسے دیا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں انسان کی یہ رائے ہو کہ یہ غلط ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، میں اس سے بہتر جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔
وہی عرض کیا کربلا کو اوج حسین نے بخشا ہے، لیکن کربلا کی جنگ کی ابتدا نہ 10 محرم سے ہوئی نہ 61 ہجری سے ہوئی۔ سمجھنا یہ پڑے گا، مقدمتاً عرض کر رہا ہوں، سمجھنا یہ پڑے گا کہ کربلا کی ابتدا ہوئی کہاں سے، کربلا کی انتہا کہاں پہ ہوئی۔ نقطہ اوج 10 محرم الحرام کو حسین نے کربلا کو معراج کروا دی، لیکن ابتدا کیا ہے؟ بڑا ہی دقیق مطالعہ کرنے کے بعد، بزرگان کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کربلا کی ابتدا ابو طالب عمران سے ہوئی تھی۔ کربلا کی ابتدا حضرت ابو طالب عمران سے ہوئی تھی۔ علی کے بابا سے کربلا کی ابتدا ہو چکی تھی۔ علی کے بابا ہی تھے کہ جن کے سبب یہ دشمنی تھی جو زمانے میں چلی، لوگوں نے بڑی ہی آسانی سے ابو طالب کو کافر کہہ دیا۔ ایک بہت ہی مشہور اور بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ حجت کے بغیر کائنات خالی نہیں رہ سکتی، حجت کے بغیر اللہ کی کائنات کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے اس کائنات میں اللہ کی حجت کون تھی؟ ان کا ایک جملہ ہے، خاموشی سے کہتا چلوں، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں 90% اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ختمیہ مرتبت سے پہلے کا نبی ابو طالب تھا، وہ نبی ابو طالب تھا۔ توہین ہے ابو طالب کے اسلام پر دلائل دینا، کفر تو بہت دور کی بات نا، ان کے اسلام پر دلائل دینا۔ آخر کیا سبب بنا، کیا وجہ بنی، کیوں ابو طالب سے دشمنی بنی؟ تھوڑا سا اگر خاکہ ذہن میں ہو، 10 ہجری میں منبر پر کون تھا؟ اللہ کے رسول۔ 60 ہجری میں کون آ گیا؟ کائنات کا نجس ترین انسان۔ اللہ کے رسول منبر پر قید ہو کے سامنے آ گیا، کون؟ ابو سفیان۔ اللہ کے رسول منبر پر سامنے قید ہو کے کھڑا ہے، کون؟ ابو سفیان۔ اب ذرا سمجھیے درمیان کے 50 سالوں کو، 50 سال بعد، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، 50 سال بعد ہوا کیا؟ اسی منبر پر ابو سفیان کا پوتا، جہاں ابو سفیان تھا وہاں محمد مصطفیٰ کے گھر کی بیویاں۔ آخر یہ ہوا کیا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیا یہ مسلمانوں کی جنگ تھی؟ کیا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ کس کی جنگ تھی؟ کون ہے ابو طالب عمران؟ سب سے پہلے جناب ہاشم متولی کعبہ، ان کے بعد جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب۔ کتنی خدمت کیا کرتے تھے، جو بھی کعبہ کا زوار آتا اس کی خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بھائی عباس سے 1 سال 10,000 دینار ادھار لیا، اگلے سال واپس کر دوں گا، لیکن نہ کر پائے۔ پھر دن آ گئے، لوگ پھر آنا شروع ہوئے، اب کے بار پھر بھائی کے پاس پہنچے، عباس پھر قرض دے دیجئے۔ اب کے حضرت عباس نے کیا شرط رکھی؟ اگر آپ آئندہ سال بھی یہ قرض نہ چکا سکے تو پھر اگلے سال سے کعبہ کا متولی عباس ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے کعبہ کے حاجیوں کی خدمت کرنا نہیں چھوڑی۔ 1 سال بعد قرض نہیں چکا سکے، کعبہ کے متولی، کعبہ کی چابیاں حضرت عباس کے حوالے کر دیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کون تھا جو رسالت کا سب سے بڑا محافظ تھا؟ وہ کون تھا جو اپنے وقت میں توحید کا سب سے بڑا محافظ تھا؟ وہ کون ہستی تھی جو اللہ کے رسول ہر لمحہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہی تھی؟ کون ہے وہ ہستی؟ اللہ جب کسی اور کے لیے بات کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے امیین میں ایک نبی کو خلق کیا،
میں نے امیین میں والذی بعث فی الامیین، میں نے امیین میں نبی کو خلق کیا. لیکن جب بات ابو طالب کی آتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مؤمنین پر کرم کیا کہ ہم نے ان میں سے نبی کو مبعوث کیا. عربی کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، دامنے وقت میں گنجائش نہیں، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. عربی میں ایک بڑی خوبصورتی ہے، عربی میں واحد کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور مومنین لفظ ہے جمع کا، یعنی کم از کم تین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا کی قسم آپ کو زمانے میں سوائے اس دور میں ابو طالب، خدیجہ اور علی کے علاوہ کوئی مومن نظر نہیں آیا. بس آخری بات، ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے باوازے میں. ہمارے استاد محترم کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ میں چل رہے تھے، مکہ میں جا رہے تھے، جاتے جاتے میں ایک گاڑی میں بیٹھا، ٹیکسی میں بیٹھا، تو میں نے اس سے بات کرنا شروع کی. میں نے کہا یار تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اس زمین میں رہتا ہے. تو مجھ سے کہنے لگا جی بالکل ایسا تو ہے، لیکن مجھے لگا کہ اس کو اس بات کی خاص اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا یار یہ تو وہ شہر ہے کہ جس شہر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کتنی کتنی چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد ساتھ اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ساتھ ہی اس سے پوچھا بھائی تو نے سر تو ہلا دیا، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس مکہ شہر کی فضیلت کیا ہے؟ مکہ شہر کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس نے سر ہلا دیا انکار میں کہ نہیں، مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے اس بارے میں، ہم تو یہاں روزی کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں بس رزق حلال کماتے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. انہوں نے کہا سن میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن اپنی ہی زبان میں مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ہے. قرآن اپنی تشریح کبھی کبھی خود بھی کر دیتا ہوتا ہے. یہ تو سورہ 3 میں خدا نے قسمیں اٹھائی نا. سورہ بلد میں کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، تو نے اس شہر میں، اے میرے حبیب تو نے اس شہر میں زندگی گزاری ہے. مجھے کسی نتیجے تک بات کو پہنچانا ہے. تو نے اس شہر میں زندگی گزاری ہے. بھائی اللہ کے رسول نے زندگی تو مدینے میں بھی گزاری، اللہ مدینے کی قسمیں تو کہیں نہیں اٹھا رہا. وہیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، اللہ ان کی قسمیں نہیں اٹھاتا. وہیں رسول اللہ کی تدفین ہوئی، وہیں مزار بنی، اللہ اس کی قسمیں تو نہیں اٹھا رہا. پھر فقط مکہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہی آیت جب آگے چلی تو کہا ووالد وما ولد، یہاں ایک باپ اور ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتے تھے. بھائی وہ کون سا ابو اور کون سا اس کا بیٹا؟ کیا ابو سفیان اور اس کا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا؟ یا کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ یا ابو طالب عمران اور اس کا بیٹا علی ابن ابی طالب؟ کس کی وجہ سے اللہ یہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ ووالد وما ولد. مجھے اس باپ بیٹے کی قسم جو تمہارے ساتھ وَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، اسی شہر میں رہتے تھے، جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے. کون ہے ابو طالب؟ جب دعوت ذوالعشیر ہوئی تو کون تھا جو 40 گھروں کے دروازوں پر گیا، جس نے رسول کے بازو کو پکڑا، ایک ایک کے دروازے پر گیا، سرداروں کے دروازے پر گیا، جو خود سردار تھا وہ سرداروں کے دروازوں پر جا رہا تھا، ایک ایک کو ذوالعشیر کی دعوت دے رہا تھا. لوگ پہنچے، پہلے دن لوگ پہنچے. کس کا صحن تھا؟ کس کا گھر تھا؟ کس کا دسترخوان تھا؟ کس کی رقم لگ رہی تھی؟ رسول کے نام پر اللہ کے دین کے لیے پہلے لنگر کا اہتمام کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ یہ ابو طالب تھا. پہلے دن آئے، کھایا پیا، اٹھے، نکل گئے. دوسرے دن پھر
سب کو لیا، رسول کو ساتھ لیا، گئے 40 دروازوں پر پہنچے، ایک ایک کے دروازے پر ابو طالب سب کو پھر دعوت دی، پھر پہنچے، پھر دسترخوان سجا، ابو طالب کے صحن میں سجا، اب کے بعد پھر آئے، کھانا کھایا، اٹھے، چلے گئے، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر اٹھے، گئے، بلایا، آئے، دسترخوان لگا، اٹھنے کا ارادہ کیا، ابو طالب کا ہاتھ اپنی تلوار پر آیا، کہا اے ابو جہل و ابو سفیان، کوئی اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا، ادھر ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سردار، اے میرے مولا، اٹھئے، غدیر سے پہلے ابو طالب رسول کی ولایت کا اعلان۔ علی کا بابا غدیر سے پہلے یہ کہہ کر قم یا سیدی و مولا، یا او میرے مولا کھڑے ہو جائیے، اب کوئی نہیں اٹھے گا، اب سنیں گے۔ او بھائی اپنی گود کے پالے کو، اپنے سگے بھتیجے کو ابو طالب مولا کہہ رہے تھے، ہم رسول کو کسی کا یار کیسے بنا دیں؟ رسول کس کی گود کا پالا تھا؟ اچھا افسوس کی بات، ایک نقطہ ذہن میں آ گیا تو بات کہتا چلوں، افسوس کی بات یہ مکہ مکرمہ کیوں ہوا، اکرام والا مقام کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس مکہ کی گلیوں میں رسول چلتا تھا، اس لیے مکہ سے مکہ مکرمہ ہو گیا۔ بھائی مدینہ سے مدینہ منورہ کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ مدینہ کی گلیاں نورانی کیوں ہو گئی؟ نور والی منورہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان گلیوں میں اللہ کا رسول چلتا تھا۔ مکے کی گلی میں رسول چلے تو مکہ مکرم، مدینہ کی گلی میں رسول چلے تو مدینہ منورہ، تو جس کی گود میں پل کے بڑا ہو، جس کی گود میں پل کے، اور جس کے ساتھ ابو طالب اپنے علی کے بستر تبدیل کرتے تھے۔ خدا کی قسم میری مجلس کا بہت بڑا جملہ تھا، میں مزید بات کو سمجھاؤں گا، بات کا مزید لطف آئے گا۔ علی کا بستر رسول کے ساتھ بدلتے تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے ابو طالب کے، 4 بیٹے تھے، بات کو سمجھئے، 4 بیٹے تھے ابو طالب کے، 4 بیٹے تھے، بستر علی سے بدلتا تھا، 3 سے نہیں بدلتا تھا، اور ابو طالب بھی جانتے تھے کہ نور کے مقام پہ نور ہی آ سکتا۔ بھائی رسول کو علم تھا تو کیا ابو طالب، وہ جس نے زمانے کو ابو طالب پال کے تھے، ابو طالب جس نے زمانے کو رسول جیسی ہستی، پھر وہ بڑا خوبصورت، کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ جملے ایسے آ جاتے ہیں کہ بندے کا روح خوش ہو جاتا ہے، پھر جب کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر بندہ، وہ آج کل یقیناً آپ احباب کی نظروں سے بھی وہ جملہ گزرا ہوگا کہ آپ کو ابو سفیان جیسا اسلام مبارک، ہمیں ابو طالب جیسا کفر مبارک۔ شیب ابی طالب میں جب اسلام کا اعلان ہوا
جب اسلام کا اعلان ہوا، اب جملہ آ گیا تو جملہ کہتے چلو، اللہ کے رسول گھر سے نکلتے، مکہ سے نکلتے، گھر سے نکل کر بیت اللہ میں آتے، مسجد الحرام میں آتے اور آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول کے ساتھ کون ہوتا تھا؟ ایک بزرگ ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ ایک بزرگ ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، وہ حفاظت کرتے تھے۔ ان کے سامنے رسول نماز پڑھا کرتے تھے اور رسول کے پیچھے ایک بچہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ رسول کے پیچھے ایک بچہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس بچے کے ساتھ ایک خاتون نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ نماز کا دورانیہ 40 دن تک چلا۔ جملے کو سمجھیے گا، علماء نے لکھا کہ وہ جو نگہبان ہوتا تھا وہ ابو طالب ہوتا تھا۔ وہ جو نگہبان ہوتا تھا وہ ابو طالب ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے والے اللہ کے رسول ہوتے تھے۔ وہ جو کم سن بچہ ہوتا تھا وہ علی ابن ابی طالب ہوتے تھے۔ وہ جو خاتون ہوتی تھی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تھی۔ جملہ کہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو، میں نے کہا یہ نماز 40 دن چلی۔ 40 دن لگاتار مرد نماز پڑھ سکتا ہے۔ چالیس دن مرد لگاتار نماز پڑھ سکتا ہے، خاتون نہیں پڑھ سکتی۔ ارے بطول کی ماں بھی بطول تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی اب میں اگر خدا کی قسم اگر میں اب لفظ خدیجہ کی تشریح کرنے لگ گیا، میرے موضوع میں ہے نہیں، میرے موضوع میں ہے نہیں، لیکن ایک اشارہ کرتا چلوں، ایک اشارہ کرتا ہوں۔ خدیج اور خدیجہ، خدیجہ ہے مؤنث کا صیغہ، خدیج ہے اس کا مذکر۔ تھوڑی سی ذرا ٹھہر کے تاکہ میرے لیے بھی سانس لے لوں تھوڑا سا۔ خدیج مذکر، خدیجہ اس کی مؤنث۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 4 ماہ تک بچے کی غذا پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس بچے کی خوراک ماں کے شکم میں خون بننے لگ پڑتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اگلے 5 ماہ وہ بچہ اسی خون سے پرورش پاتا ہے، اسی خون سے پرورش پاتا ہے وہ بچہ۔ 4 ماہ تک والے بچے کو خدیج کہا جاتا ہے۔ 4 ماہ تک والے بچے کو عربی زبان میں خدیج کہا جاتا ہے، یعنی جس کی زبان کو ابھی نجاست نے چھوا نہیں ہوتا، جس کے شکم کو ابھی نجاست نے چھوا نہیں ہوتا، اس میل کو خدیج کہتے ہیں اور اس فیمیل کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے کہ وہ ظرف کہ جس نے سیدہ سلام اللہ علیہا جیسی خاتون کے لیے سبب اور وسیلہ بننا ہو اس کائنات میں آنے کے لیے، اللہ نے اس ظرف کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھا۔ ایک خطیب کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی خوبصورت جملہ، ہمارے شہر کا جملہ ہے۔ ہمارے شہر چکوال سے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے ڈھڈیال، بالکل چکوال کے ساتھ ہی ہے ایک علاقہ۔ تو
وہ وہاں پر محرم پڑھ رہے تھے. تو محرم میں چونکہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ ذرا ادھر والی پارٹیاں اور ادھر والی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ذرا بڑی گرم ہو جاتی ہیں. تو پھر جمعے کا دن تھا, تو جمعہ والے دن کوئی مولانا صاحب ادھر سے ممبر پر اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے جناب خوب جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کفر کے نعوذ باللہ فتوے لگانا شروع کر دیے. اب کیا ہوا, جمعہ ختم ہوا, جمعے کے بعد تھوڑی شام کو, ہمارے ہاں چونکہ شام کے ٹائم پہ زیادہ مجالس ہوتی ہیں, شام کو مجلس کا وقت ہوا. جو ہی مجلس کا وقت ہوا تو خطیب صاحب پہنچ گئے. تو وہ جو اس علاقے کے نوجوان تھے انہوں نے جا کر انہیں گھیر لیا. انہوں نے کہا جناب آج تے مہربانی کرو ساڑھے تے, آج آپ ممبر پہ جا کے تے چھک پٹ رکھو تے جان دو آج, پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھی جائے گی, ہم کر لیں گے, سنبھال لیں گے. انہوں نے کہا بھائی رہنے دو, کیوں لڑائی کرتے ہو, آج یکم محرم ہے, ابھی کافی دن گزریں گے تو یہاں پر عزاداری چلنی ہے, کیوں عزاداری میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہو. انہوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نہ سمجھے. تو آخر میں انہوں نے کہا یار وہ جس مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ابو طالب کافر ہیں, مجھے ان کے پاس لے چلو, مجھے ان کے پاس لے چلو. اچھا وہ پہنچے ان کے ہاں, جب ان کے ہاں گئے سلام دعا کرنے کے بعد وہ ان کے ہاں بیٹھے. جب بیٹھے تو ان سے ایک جملہ کہا کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے سبب سے معاشرے میں انتشار بن رہا ہے. بس اس کے بعد میں 2 جملے مصیبت کی عرض کرنے لگا ہوں. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے سبب معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے ایسی کون سی بات کر دی, میں نے ایسا کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا آج آپ نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے. تو انہوں نے کہا جی جو ہے وہ تو ہم کہیں گے, جو ہے وہ تو ہم کہیں گے. تو انہوں نے کہا کیا ہے اور کیا آپ کہیں گے, کیا ہے اور آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, چلے میرے پاس گاڑی ہے, نکلتے ہیں شہر چکوال میں چلتے ہیں. ہمارے شہر میں کافی تعداد میں سکھ کمیونٹی بھی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا وہاں قریب ہی سکھوں کا ایک محلہ ہے, وہاں جاتے ہیں. 1-2 سکھ میرے جاننے والے ہیں, ان کے ہاں جائیں گے اور جا کر ان سے کھانا شانا کھائیں گے, پھر آگے جائیں گے, ایک اور بندے سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا اور پھر وہاں بات کر لیں گے. انہوں نے کہا بھائی شیعوں کے مولانا ہو, سید بھی ہو, خود کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہو, پھر کہتے ہو کہ سکھ کے گھر جائیں گے, جا کر کھانا کھائیں گے, تمہاری عقل کو سلام ہے. تو انہوں نے کہا ذرا اپنی عقل کا بھی علاج کر, آج 1400 سال کے بعد تجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے. رسول خود ساری زندگی ابو طالب کے گھر. بھائی تجھے آج 1400 سال کے بعد تجھے اس بات کا علم ہے کہ جی رسول بتا گئے کہ کافر کا ہاتھ کا نہیں کھانا, وہ خود ساری زندگی کافر کے گھر سے کھاتا رہا. اسی لیے میں نے کہا کربلا کسی ایک دن کا نام نہیں ہے, کربلا کسی بھی ایک دن کا نام نہیں. میں نے عرض کیا آخر کیا ہوا 50 سال میں, یہی منبر تھا جس پر رسول بیٹھتے تھے, سامنے ابو سفیان قید تھا, پھر اسی منبر پر ابو سفیان کا پوتا بیٹھا اور اس کے سامنے اسی رسول کی نواسیاں رسن بستہ پیش کی گئی. کربلا کی ابتدا ابو طالب عمران سے ہوئی تھی. کربلا کو بلندی عطا کی حسین ابن علی نے, لیکن کربلا کو اختتامی نقطہ لگایا علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے. پانچ سال کی عمر تھی بی بی کی, اٹھی نماز فجر کے وقت,
گریہ کرنے لگی. جلدی سے چلتی ہوئی ماں سیدہ کے پاس پہنچی. کہا اماں آج زینب نے ایک عجیب خواب دیکھا. اماں آج زینب نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. کہا زینب کیا خواب دیکھا؟ کہا اماں میں نے خواب دیکھا کہ کوئی صحرا ہے جس میں تنہا رہ گئی. اماں کوئی صحرا ہے جس میں تمہاری بیٹی تنہا رہ گئی. بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا اماں میں ابھی اس صحرا میں تنہا کھڑی تھی کہ اچانک تیز آندھی نے چلنا شروع کیا. اماں آندھی اتنی تیز ہوئی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. اماں میں اسی صحرا میں دور ایک درخت کے سائے میں چلی گئی. بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا اماں طوفان اتنا شدید تھا کہ وہ درخت گر گیا. اماں میں وہاں سے نکلی, میں ایک اور درخت کے سائے کے نیچے پہنچ گئی. اماں طوفان اتنا شدید ہوا, اماں دوسرا درخت بھی گر گیا. اماں میں تیسرے درخت کے سائے میں پہنچی, طوفان اتنا شدید ہوا, تیسرا درخت بھی گرا. اماں میں چوتھے درخت کے سائے میں پہنچی, طوفان اتنا شدید ہوا. اماں سارے کے سارے درخت گرتے گئے. یہ جملہ کہہ کر بی بی خاموش ہو گئی. جناب زہرا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا بیٹی ابھی چند لمحوں کے بعد تمہارے نانا مسجد نبوی سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہماری دہلیز پر آئیں گے. یہ اپنا خواب اپنے نانا سے بیان کرنا, وہ تجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں گی. ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ دق الباب ہوا. یہ 4 سال کی بی بی دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی. جو ہی دروازے پر پہنچی دروازہ کھولا, سامنے رسول, ادھر زینب تھی. سامنے رسول تھے, ادھر 4 سال کی زینب تھی. زینب کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اللہ جانے رسول کو کون سا وقت یاد آیا. ایک جملہ کہا زینب اس گھر میں بچیاں دروازوں پر نہیں آتی, وہ اس گھر میں مرد دروازوں پر آتے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج 4 سال کی زینب کا دروازے پر آنا برداشت نہیں کر سکے. اور وہ وقت کیسا ہوگا جب ظالم اسی دروازے پر وہ آگ لے کر آ گئے, اسی دروازے کو تازیانے مار رہے تھے. رسول اندر داخل ہو, بس آخری جملہ انشاءاللہ. رسول اندر داخل ہو, بی بی کو اپنے زانو پر بٹھایا, آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا زینب بیٹا خیر تو ہے, کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. بس آخری جملہ آپ کی زحمت کو تمام. نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. زینب کیسا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے ایک خواب دیکھا. نانا میں صحرا میں ہوں, نانا میں تنہا رہ گئی. نانا اچانک سے آندھیاں چلنے شروع ہوئی. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. نانا اچانک سے آندھیاں چلنا شروع ہوئی, اور نانا وہ آندھیاں مجھ سے برداشت نہ ہو سکیں. اور نانا میں ایک درخت کے سائے میں چلی گئی, اور نانا وہ درخت بھی گر گیا. نانا دوسرا درخت بھی گر گیا. نانا تیسرا درخت بھی گر گیا. نانا چوتھا درخت بھی گر گیا. یہ جملہ کہہ کر علی کی بیٹی خاموش ہو گئی. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا زینب میں تیرا نانا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. زینب اپنے خواب کو مکمل کرو. کہا نانا میری زبان میں طاقت نہیں اور میں یہ جملہ پورا کر سکوں. نانا میں نے دیکھا وہ طوفان اتنا شدید ہوا اور نانا میرے سر سے چادر اتر گئی. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. رسول نے کہا زینب وہ جو صحرا تو نے دیکھا وہ کوئی عام صحرا نہیں تھا, وہ صحرائے کربلا تھا. زینب وہ طوفان وہ تھا جو 10 محرم کو میدان کربلا میں بپا ہوگا. زینب وہ جو تو پہلے درخت کے سائے میں گئی تھی وہ کوئی اور نہیں, تیرا بھتیجا علی اکبر تھا, اس کو مار دیا جائے گا. وہ جو دوسرا درخت تھا وہ تیرا بھتیجا قاسم تھا, اسے بھی مار دیا جائے گا. وہ جو تیسرا درخت تھا تیرا بھائی عباس تھا. زینب عباس کو مار دیا
جائے گا۔ وہ جو چوتھا درخت تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا بھائی حسین تھا۔ اور زینب تیرے بھائی کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور زینب وہ جو تیرے سر سے چادر اتری وہ کوئی اور نہیں، وہ وقت شام غریباں اور نیزوں سے تیری چادر کو